خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے گہرے رشتہ دار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے ایک تعلق نہیں کئی تعلق ہیں۔ ایک تعلق تو ہے کہ یہ داماد ہیں، اور دامادی اس اعتبار سے کہ حضرت ابو العاص بھی داماد، سیدنا علی المرتضیٰ بھی داماد، اور سیدنا عثمان غنی بھی داماد، لیکن ان کی دامادی جو تھی یہ دور داماد ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، دوسرا تعلق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، اور تیسرا تعلق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ داماد ہیں، اور چوتھا تعلق تو یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خلیفہ بھی ہیں۔ اور پھر اگلی بات بتاؤں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کہ یہ ہم زلف، یعنی ہماری پنجابی زبان کے اندر جیسے سانڈو کہا جاتا ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ خالو بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کے خاوند، اور پھر دو بیٹیوں کے یہ بہنوئی بھی ہیں۔ کتنا تعلق ہے۔ اور اگلی بات یہ بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے وقت اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت۔ اور پھر جب یہ ایمان لے کر آئے چوتھے نمبر پر، ان کے بعد 36 آدمی ایمان لے کر آئے، اور جب وہ ایمان لے کر آئے ان کے بعد پھر سیدنا عمر ایمان لے کر آئے 40ویں نمبر پر۔ اور فرماتے ہیں کہ جتنی بشارتیں ان کو ملی شاید کسی کو ملی ہوں۔ میرے اس مطالعے کے اندر یا بہت سارے علماء کی یہ بات میں نے پڑھی، نوٹ کی، انہوں نے یہ بتایا کہ ان مطالعوں سے اور ان جناب ساری تحریرات پڑھنے سے، خطبات پڑھنے سے یہ اس بات پر پہنچے ہیں کہ جتنی بشارتیں جنت کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اتنی کسی صحابی کو نہیں ملی۔ اور پھر جب یہ ان کی نکاح کے اندر جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جب یہ وفات پا گئی، حضرت عثمان غمگین بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے عثمان کیوں غمگین ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی سیدنا عثمان نے، یا رسول اللہ میں پریشان اس لیے ہوں، میں نے آپ سے سنا ہے کہ قیامت والے دن ہر ایک کا رشتہ، تعلق، ناتا ٹوٹ جائے گا الا نسبی، مگر آپ کے تعلق کے بغیر۔ آپ نے خود فرمایا کہ آپ کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، اور پھر میرا رشتہ سعادات کے ساتھ ہوا تھا، لیکن میری بیوی آپ کی بیٹی فوت ہونے کے بعد میں پریشان سا رہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان تو پریشان نہ ہو، دوسری بیٹی میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ نکاح میں یوں ہی نہیں دے دی جیسے کوئی عام طور پر کہتا ہے کہ جناب یہ کام تو میں نے یوں ہی کر دیا، تو یوں ہی نہیں دے دی، اللہ جل شانہ کا اذن، اللہ جل شانہ کی اجازت اس بات پر آئی ہے۔ آپ بہقی اور طبرانی کی روایات دیکھیں، ما تزوجت من نسائی، ما تزوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے لوگو، میں نے جن کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دی ہیں یا جن کی بیٹیاں میں نے اپنے نکاح میں لی ہیں، وہ اللہ جل شانہ کی حکم اور اجازت کے بغیر نہیں لی، بلکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رشتے پر نازل ہوئے ہیں، اترے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت۔ اور پھر فرمایا ذی النورین کا لقب عطا ہوا۔ یہ ذی النورین کا مطلب علماء نے اس کے 2-3 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور فرمایا کہ حبشہ کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو سیدنا سارہ سلام اللہ علیہا انہوں نے ہجرت کی تھی دین کی خاطر۔ ان کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی صحابی نے ہجرت کی ہے بامائے اہل خانہ تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کی خاطر۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم ان کے مقام اور مراتب کو سمجھیں، ان کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں، بسائیں، ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں،
ہم ان کی باتوں میں نہ آئیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی سمجھتے ہوئے ہیں اور ہمارے دین کے گواہ، اسلام کے گواہ سمجھتے ہوئے ہم ان کی ہر بات کو سینے سے لگائیں تاکہ قیامت والے دن ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔